حیدر بخش جتوئی 7 اکتوبر 1901 کو ضلع لاڑکانہ میں موہنجودڑو کے قریب بخوڈیرو گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ صاحبہ ان کی پیدائش کے فوراً بعد انتقال کر گئیں۔ ان کی پرورش ان کے والد اور خالہ نے کی۔ وہ ایک غریب کسان کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ اس کو معلوم تھا کہ غریب سندھی عبداللہ فقیر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ حیدر بخش کل نہ صرف سندھ کے خون پینے والے جاگیردارانہ اور وڈیرانہ نظام کو چیلنج کرے گا، بلکہ وہ سندھ کے ہاریوں کو وڈیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی سکھائے گا۔ جلد ہی پرائمری اسکول مکمل کرنے کے بعد نوجوان لڑکے نے لاڑکانہ کے سندھ مدرسہ اسکول میں داخلہ لیا، جہاں وہ ہر سال کامیاب امتحان دینے والوں میں سر فہرست تھا۔ انہوں نے 1918 میں سندھ بھر کے مقامی امیدواروں میں سے فائنل امتحان میں ٹاپ کیا اور پھر 1923 میں بمبے یونیورسٹی سے میٹرک کے امتحان میں سندھ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 1923 میں BA آنرز کر کے سرکاری ملازمت سے وابستہ ہو گئے اور ڈپٹی کلکٹر کے عہدے تک پہنچے۔ اس نے DJ سائنس کالج کراچی میں تعلیم حاصل کی اور کالج سے منسلک میتھارام ہاسٹل میں رہائشی بارڈر رہے۔ انہوں نے 1927 میں ادب میں آنرز کے ساتھ گریجویشن کیا اور بمبے یونیورسٹی سے فارسی میں امتیازی پوزیشن حاصل کیا۔ انہوں نے کالج کے ایڈیٹر کے طور پر خدمات انجام دیں اور کالج کبوتر کے نام سے ایک نظم لکھنے پر سالانہ ایوارڈ جیتا۔ لاڑکانہ اور کراچی میں طالب علمی کے دوران وہ اسکالرشپ ہولڈر رہے۔ حیدر بخش جتوئی سندھ، پاکستان کے ایک انقلابی بائیں بازو کے کسان رہنما تھے۔ انہیں فادر آف سندھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ سندھی ادیب اور شاعر بھی تھے۔ وہ کئی سالوں تک سندھ کسان کمیٹی کے صدر رہے، جو کہ نیشنل عوامی پارٹی کے ایک جزوی رکن تھے۔ حیدر بخش جتوئی نے سندھ کے کسانوں کے حقوق کی تحریک کی قیادت کرنے کے لیے 1945 میں برطانوی نوآبادیاتی حکومت میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ حیدر بخش جتوئی نے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ 1947 میں کسانوں کی ایک کانفرنس کے دوران یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ وہ پیداوار کا نصف حصہ وصول کرے۔ خاری کانفرنس 22 جون 1947 کو جودھو میں شروع ہوئی۔ اس نے 27 سال کی عمر میں اپنے کزن سموہل سے شادی کی۔ ان کے 5 بیٹے تھے: مصطفیٰ، مظہر علی، دادن، حاتم اور مرتضیٰ۔ خاری کمیٹی سندھ پاکستان میں بائیں بازو کی اور سندھی قوم پرست سیاسی تنظیم تھی، جس نے سندھ کے ہاریوں، بے زمین کسانوں کے مفادات کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اس کی بنیاد GM سید نے 1930 میں رکھی تھی۔ حیدر بخش جتوئی نے 1947 سے 1970 اپنی وفات تک کمیٹی کے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ 1957 میں یہ نیشنل عوامی پارٹی کی ایک آئینی جماعت بن گئی۔ حیدر بخش جتوئی کسانوں، متوسط طبقوں اور نوجوانوں میں حقوق کے شعور کی تحریک کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ ایک شاعر، مصنف اور سیاسی رہنما تھے۔ وہ پاکستان میں مارشل لا اور 1 یونٹ کے سخت مخالف اور جمہوریت کے لیے دن رات سرگرداں رہے۔ حیدر بخش جتوئی وہ واحد انسان تھے جنہیں حبیب جالب نے اپنا لیڈر اور سیاسی شعور دینے والا مانا ہے۔ حبیب جالب کی یہ نظم ہاری کا حق لینے والا حیدر بخش جتوئی، رے بھیا حیدر بخش جتوئی، سندھ میں سیاسی اجتماعات میں انتہائی مقبول ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے نچلے طبقے کو اپنے حقوق کے لیے زبان دی تھی، لیکن سندھ میں اس کی داغ بیل حیدر بخش جتوئی نے ڈالی تھی۔ حیدر بخش جتوئی کا انتقال 21 مئی 1970 کو حیدر منزل، حیدر چوک، حیدرآباد میں ہوا۔ اس نے اپنی موت سے پہلے اپنا تصنیف لکھا تھا جو ان کے جنازے میں پڑھا گیا: اے موت تو نے میری ہر رگ اور ہر تن کو ٹھنڈا کر دیا، خوش رہے دوست تیرے بغیر زندگی میں آرام ممکن نہیں۔ اس کی بیوی ممتاز حیدر کا 5 ماہ بعد انتقال ہو گیا اور اسے ان کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔